احمد بن حنبل شاگرد ہیں، امام شافعی ان کے استاد ہیں، لیکن کمال یہ شاگرد ہے کہ امام شافعی اکثر اپنے شاگرد سے دعا کروانے کے لیے جاتے تھے۔ استاد اپنے شاگرد کو دعا کروانے کے لیے جاتا تھا، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اس مقام پر فیض تھے کہ ان کو خواب میں اکثر حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ یعنی اس مقام پر آپ پہنچی ہوئی ہستی تھی اور آپ نے اپنی ساری زندگی مدینہ میں گزاری ہے اور اپنے پاؤں میں جوتے بھی پہنے نہیں ہیں، اور ساری زندگی وہاں رسول اللہ کا دین امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ پڑھایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو استاد امام شافعی، ایک دفعہ پتہ چلا کہ امام شافعی جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں آ رہے ہیں۔ امام شافعی احمد بن حنبل کو پتہ چلا تو آپ نے اپنی بیوی کو بتایا۔ آپ اکثر اپنے استاد کا ذکر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ خیر کے الفاظ میں خوبصورت یعنی تعریف کرتے ہیں اپنے استاد دی۔ میرے امام شافعی ایسے کمال کے استاد نے، انہوں نے اندر بھی خوبیاں تو ان کی بیوی نے سن رکھا تھا آپ کی زبان سے آپ امام شافعی کی تعریفیں۔ انہوں نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، اے میرے شوہر، میرے استاد یعنی آپ کے استاد آ رہے ہیں تو میں ان میں 3 چیزیں تلاش کروں گی۔ صالحین کی جو 3 نشانیاں ہیں میں وہ تلاش بھی کروں گی، اور اس کے ساتھ ان کے لیے، آپ کے استاد کے لیے خوبصورت کھانا بھی بناؤں گی اور ان کی زیارت بھی کروں گی، اور 3 صالحین کی نشانیاں بھی ان میں ڈھونڈوں گی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے گھر آئے۔ جب گھر آئے تو خوبصورت کھانا بنایا گیا۔ پہلی نشانی یہ تلاش کرنی تھی کہ جو صالحین اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تھوڑا کھاتے ہیں، وہ کم کھاتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، وہ راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد کے پابند ہوتے ہیں، تہجد جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ 3 نشانیاں حضرت امام احمد بن حنبل کی زوجہ نے ان میں دیکھنی تھی جو صالحین کی تھی۔ امام شافعی جو آئے اور آ کر کھانا رکھا، انہوں نے کھانا رج کے کھانا۔ تو امام احمد بن حنبل کی بیوی نے کہا کہ پہلی جڑی نشانی ہے وہ بھی الٹی ہے، میں تے یہ ویکھنا ہے میں تھوڑا کھان دے۔ صالحین دی نشانی ہے انہاں تے چنگا دبا کے کھاتا ہے، رج کے کھاتا ہے کھانا۔ تو دوسری نشانی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء تو بعد سہ گئے، لیٹ گئے، یہ بھی پوری نہ ہوئی۔ زوجہ نے کہا کہ یہ بھی پوری نہیں ہوئی، انہوں نے روٹی کھا دی، سحر ہے۔ اللہ کے بندے تو راتوں کو جاگتے ہیں، مصلوں میں ہوتے ہیں، یہ سو گئے اور ساری رات سنتے اور تہجد ٹائم اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی۔ تو جب امام احمد بن جو حنبل ہیں وہ امام شافعی کے پاس پہنچے اور اپنی بیوی کے جو شکوے تھے وہ سامنے رکھے، آپ نے فرمایا بیٹا میں نے پڑھا ہے کہ کھانا کم کھانا چاہیے اور میں کم ہی کھاتا ہوں، لیکن یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جب نیک لوگوں کے دسترخوان پہ کھانا لگا ہو تو پھر خوب پیٹ بھر کے کھاؤ۔ اس لیے یہ پاک دسترخوان تھا، یہ نیک بندے کا دسترخوان تھا، اور میں نے برکت کے لیے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، ویسے میری روٹین تھوڑا کھانے کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد لیٹ گیا، ظاہراً تو میں لیٹا ہوا تھا لیکن دماغ میرا جاگ رہا تھا۔ تیرے نیک دسترخوان سے، پاک لوگوں کے دسترخوان سے میں نے کھانا کھایا ہے، اس کھانے کی برکت سے 300 ایسے فقہ کے مسئلے تھے جو مجھ سے حل نہیں ہو رہے تھے، میں زور لگا رہا تھا، تیرے پاک دسترخوان کی برکت سے، اس دسترخوان سے میں نے کھانا کھایا، اس کی برکت کی وجہ سے جو 300 مسئلے فقہ کے مجھ سے حل نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلے میرے دماغ میں ڈال دیے، برکت سے وہ حل فرما دیے، اس کھانے کی برکت سے حل فرما دیے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بڑے لوگ اپنے چھوٹوں کی اصلاح کرتے تھے، ہمیں بھی اسی طرح اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو برادران اسلام، نماز کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی پابندی کرو تو